تاریخ نے دیکھا کہ پھر محبوبہ گلے پڑی۔ منرلز کے حوالے سے مختلف معاملات چل رہے ہیں۔ آج ایمل ولی خان صاحب نے بڑی اہم اس پہ پریس کانفرنس کی، ان کے جو جملے تھے وہ بڑے سخت تھے۔ مائنز اینڈ منرلز، یہ صرف خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بلوچستان میں بھی ہے۔ جس بل اور مسودے اور قانون کی بات کی جا رہی ہے وہاں سے انہوں نے پاس کی۔ بلوچستان کے عوام کو، پشتون ہو یا بلوچ ہو یا جو بھی ہو، وہ انتظار نہ کرے کسی مسیحا کا یا کسی فرشتے کا کہ آسمان سے آئے گا، وہ آپ کو لیڈ کرے گا آپ کے حقوق کے لیے۔ لہٰذا آپ اپنے ہاتھوں سے اس قانون کے ذریعے 18ویں ترمیم اور آئین پر 73 کے آئین پر ان کی پیٹ میں چورا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جمہوریت، یہ ہے آئین کے علمبردار، یہ ہے اسمبلی۔ اس لیے میں نے پہلے روز کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آج جو میرے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہے، دوسری نشست ہے میری ان کے ساتھ۔ پولیٹیکل اگر ان کے پروفائل کی بات کروں تو بڑا جسہ ہے ان کا۔ جسے سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا۔ جب بھی وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں آپ اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن ان سے اصلاح کیے بغیر، میں سیاسی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، آپ پاکستان کی پارلیمان کی سیاست کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہلکے ہلکے لائٹ سے وہ جملے بھی ایسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، تعویذ جعلی نکلا اور محبوبہ گلے پڑ گئی۔ اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ پھر محبوبہ گلے پڑی۔ میرے ساتھ موجود ہیں JUI سے تعلق ہے اور بڑا نام ہے، سینئر سیاستدان ہیں، مرکزی قیادت میں ان کا نام آتا ہے، حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف ہے، دوسری بار آپ یہاں تشریف ہے، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے مختلف معاملات چل رہے ہیں۔ آج ایمل ولی خان صاحب نے بڑی اہم اس پہ پریس کانفرنس کی، ان کے جو جملے تھے وہ بڑے سخت تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر TTP بھی ہے، BLA بھی ہے، دیگر دشمن جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جو مائنز والا مسئلہ ہے یہ حل نہ ہوا، 18ویں جو ترمیم ہے اگر اس پہ عمل پیرا نہ ہوا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو آوازیں ہیں وہ بھی بلند آنا شروع ہو جائیں اور مخالفت میں، پاکستان مخالفت میں ہماری وہ آوازیں بلند ہوں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا بن چکا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا شروع ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ دوبارہ آپ نے مجھے بلایا، یہ آپ کی محبت ہے۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، یہ صرف خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بلوچستان میں بھی ہے۔ بلوچستان میں رمضان المبارک میں غالباً 9 یا 12 مارچ یا اسی دورانیے میں جس بل اور مسودے اور قانون کی بات کی جا رہی ہے وہاں سے انہوں نے پاس کیا، بلوچستان سے۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے، اور کل نہ پرسوں غالباً مولانا صاحب نے جب ان کو پتہ چلا انہوں نے نوٹس بھی لیا، کیونکہ ایسی شنید میں آ رہا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر مولانا صاحب نے کہا ہمارے پارٹی میں، اسمبلی کے اراکین میں جس نے بھی اس بل کو سپورٹ کیا ہے اس سے انہوں نے جواب طلبی کی۔ اب اس کے پس منظر تفصیلات کیا ہے، کس نے سپورٹ کیا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے اس میں حکومتی پارٹیاں، اپوزیشن میں بھی بعض جماعتیں ایسی ہے کہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ آپ نے ایمل ولی خان صاحب کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے، اس کی مخالفت وہ کس شکل میں کرتے ہیں اور کس صورت میں مزاحمت کرتے ہیں وہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ لیکن بلوچستان میں میری معلومات یہ ہے کہ اسمبلی میں ANP کے جو اراکین ہیں انہوں نے، میری جو معلومات، انہوں نے اس قانون کو سپورٹ کیا ہے اور ووٹ بھی کیا ہے۔ ہمارے پارٹی نے تو نوٹس لیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تفصیلات بعد میں پتہ چلے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت کلی نہ صحیح نیم صوبہ خود مختاری تو صوبوں کو ملی ہے، لیکن اس 18ویں ترمیم پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں سائن کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خالق ہم ہیں۔ تو جب اس میں ہمارا کردار ہے، اس میں دیگر پارٹیوں کا بھی، پیپلز پارٹی بھی، PMLN بھی اور پارٹیاں بھی، بلوچ قوم پرست، پشتون قوم پرست،
جی یہ بھی اس میں شامل ہے. اب 18ویں ترمیم میں جو صوبۂ خود مختار صوبوں کو ملی ہے، آپ ایک سادہ سا سمپل قانون کے ذریعے اس آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اور ہوئی بھی یہ کوشش، بالخصوص بلوچستان کی بات میں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کی صورت میں آئین پر حملہ ہے. صحیح. اور یہ صوبۂ خود مختاری پر حملہ ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کی وسائل کو، معدنیات کو، ذخائر کو ہڑپ کرنے کی کوشش ہے. بلکہ یہ ڈاکہ ہے، یہ بہت بڑی ڈکیتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس سلسلے میں جی بلوچستان کے عوام کو، پشتون ہو یا بلوچ ہو یا جو بھی ہو، وہ انتظار نہ کرے کسی مسیحا کا یا کسی فرشتے کا کہ آسمان سے آئے گا، وہ آپ کو لیڈ کرے گا آپ کے حقوق کے لیے. خود اٹھ کھڑے ہو بلوچستان کے عوام. میں آج آپ کے چینل کے ذریعے ان کو کہتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میری آواز میں شاید اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن بات وزنی ہے. صحیح. تو اس لیے عوام بلوچستان کے خود اٹھ کھڑے ہو، کسی کا انتظار نہ کرے، کیونکہ بلوچستان کی وسائل بلوچستان کے عوام کی مرضی کے بغیر آپ کیسے لے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ 77 سال سے بلوچستان میں اسی وسائل پر لڑائی ہے، اور آپ نے اسی لڑائی کے دوران سردار اختر مینگل لکپاس پر بیٹھے ہیں. اور جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں ساحل اور وسائل کی. کہاں تک وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. بلوچ نیشنلسٹ بھی یہی بات کر رہی ہے، اور پشتون نیشنلسٹ بھی یہی بات کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی موقف ہے. کیوں؟ آئین کا آرٹیکل 157 یا 158 میں بھول چکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جہاں سے بھی، جس صوبے سے بھی، جس زمین سے بھی جو وسائل، جو مادیات نکل رہے، سونا کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، کاپر کی صورت میں ہو، کرومائٹ کی صورت میں ہو، گیس کی صورت میں ہو، کوئلے کی صورت میں ہو، سب سے پہلا اور بنیادی حق اسی صوبے کا ہے. صحیح. اس کا اختیار اس پر ہونا چاہیے. پھر 18ویں ترمیم کے بعد تو اور آپ نے صوبوں کو اختیار دے دیا. اس قانون کے ذریعے آپ ڈھاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہتیا کرنا چاہتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کون سی پارٹیاں؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ لیڈ کر رہی ہے اس پوری سلسلے میں. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ 18ویں ترمیم کے سگنیچر بھی ہے، دونوں نے سائن کیا ہے. لہٰذا آپ اپنے ہاتھوں سے اس قانون کے ذریعے 18ویں ترمیم اور آئین پر 73 کے آئین پر ان کی پیٹ میں چورا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. یہ ہے جمہوریت، یہ ہے آئین کے علمبردار، یہ ہے اسمبلی. اس لیے میں نے پہلے روز کہا ہے میں اپنے پارٹی کی فورم پر کہ یہ موجودہ اسمبلی بلوچستان کے عوام کے حقوق، ان کی وسائل کی نمائندگی نہیں کر سکتی. چجائے کہ وہ ان کو حقوق دیں گے، ان کو ترقی دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا جمعیت علماء اسلام یکسر اس بل کو مسترد کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس بل کو مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف مزاحمت کا اور تحریک کا اعلان کیا ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، اسی کو تھوڑا سا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا جو وسائل ہوتے ہیں، کیا وہ ریاست وسائل اپنے صوبوں کے استعمال نہیں کر سکتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے موقف سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ آپ احمد ولی خان کا جو موقف ہے اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں، میں احمد ولی خان کی میرا دستور آپ پڑھیے، میرا منشور آپ پڑھ، جو مینیفیسٹو کہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام بہت پرانی پارٹی ہے. پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کوئی بھی اتنی پرانی پارٹی نہیں ہے. پاکستان میں جمعیت علماء اسلام واحد وہ پارٹی ہے جو پاکستان کے قیام سے پہلے وہ وجود میں آئی ہے. تو لہٰذا ہمارے منشور مینیفیسٹو میں یہ ہے جو کچھ 73 کا آئین کہہ رہا ہے، تو یہ موقف تو پہلے سے ہی ہمارا ہے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام جب 18ویں ترمیم پر میں سائن کر چکا ہوں، صوبائی خود مختاری، نیم صوبائی خود مختاری سمجھے، وہ میں بلوچستان کو دے چکا ہوں، چاروں صوبوں کو دے چکا ہوں، خیبر پختونخوا کو دے چکا ہوں. پھر میں کیوں کلاڑی مار دوں اس پر؟ بالخصوص جمعیت علماء اسلام تو قطعاً یہ نہیں کرے گی. جہاں تک احمد ولی ہے، ان کا موقف ہے، ان کی پارٹی کا موقف ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن بلوچستان میں ایک کنٹرڈکشن ہے تھوڑا. اگر وہ اس معاملے پہ، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک ٹائم دیا کہ اکتوبر تک 18ویں ترمیم پہ اگر کام نہیں کیا جاتا تو وہ پھر انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ حق دو یا آزادی دو. انہوں نے یہ نعرہ بھی، مطلب سلوگن بھی وہ سامنے لے کے آئے. نہیں، اکتوبر تک کیوں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اکتوبر تک کیوں؟ یار بلوچستان میں قانون سازی ہوئی ہے،
خیبر پختونخوا میں اس پر بات ہو رہی ہے اور اکثریت کس پارٹی کی ہے. تو اکتوبر تک کیوں؟ آج کون سا مہینہ ہے؟ اپریل ہے. تو اکتوبر تک کتنے مہینے ہیں؟ اس وقت تک تو آپ کی صوبہ خود مختاری کی تجہیز بھی ہوگی, اس کی تدفین بھی ہوگی. نماز جنازہ تو ابھی شروع ہے. صحیح, نماز جنازہ تو ابھی شروع ہے. آپ اکتوبر تک کس چیز کا انتظار کریں گے؟ پھر قبر پر آپ روئیں گے, چیخیں گے ادب کے ساتھ. ابھی وقت ہے اٹھنے کی. سر سیاق و سباق اگر اس کا پورا دیکھا جائے, وہ کون سے معاملات ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اس بل میں ڈال دی جائیں مدنیات کے حوالے سے, تو اس پہ پھر آپ سپورٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ قطعاً اس بل پر ہم بات نہیں کریں گے. صحیح. ہاں, یہ آئین سے متصادم ہے. سپریم کورٹ کے غالباً جہاں تک میری یادداشت ہے سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں. جب قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے, سینٹ سے پاس ہوا ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو روکا ہے. اس لیے روکا ہے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے, آئین کے فلان آرٹیکل کی اور اس کی ذیلی شق کے خلاف ہے. آپ بتائیے, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ آئین کی بالخصوص 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہے یہ. تو جب خلاف ہے تو میں کس طرح کہوں کہ اس کی یہاں اصلاح ہو؟ پھر آئین کے مطابق میں یکسر اس کو مسترد کرتا ہوں. اس میں کوئی اگر مگر کی بات نہیں ہے. سر ابھی گرینڈ الائنس جو چیزیں چلیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ گرینڈ الائنس کیوں نہیں بن پایا؟ پہلے پی ڈی ایم تو بن گئی تھی, ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات آپ کے کیوں طے نہیں ہو سکے؟ اسد کیسر صاحب عید سے پہلے سے غائب ہیں, شاید وہ باہر چلے گئے, اصل کردار وہی ادا کر رہے تھے. سر معاملہ کیا ہے؟ کوئی ٹرسٹ کا مسئلہ ہے یا کیا چکر ہے؟ ادھر سے آپ نے 15 دنوں کا ٹائم دیا کہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں, نہیں دور کیے گئے. مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کو دیکھیے. جب پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم کی جو قیادت تھی وہ سارے موجود تھے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, جناب آصف علی زرداری صاحب تھے, بلاول بھٹو صاحب تھے, محمود خانہ چکزئی صاحب تھے, یہ سارے تھے. تو آن بورڈ تھے سارے. سب نے آن بورڈ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مشترکات پر اتفاق کیا اور ایک TOR ٹرم آف ریفرنس مرتب ہوئی, اس پر سب نے سائن کیا, آگے بڑھے. اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر تک تو پی ڈی ایم کی قیادت کی, اگرچہ بعد میں ANP اور پیپلز پارٹی وہاں سے چلی گئی, 4-5-6 مہینے کے بعد نکل گئے. اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی ایک ماضی ہے جس میں تلخی کے علاوہ شیرینی نہیں ہے. بالکل تلخی ہے جی, اس میں آپ کو گڑ نہیں ملے گا. لیکن 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو مولانا صاحب کے ذریعے انہوں نے اس الیکشن کو مسترد کیا 8 اور 9 فروری کا, اور اس کو الیکشن کے بجائے آکشن کہا, نیلام گر کہا. یہ نیلام تھا, آکشن نہیں تھا. اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا, احتجاج کرنے کا اعلان کیا, اور فوراً انتخابات فوراً کرنے کا مطالبہ کیا. اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے, کیونکہ جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہ ہو تو معاشی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سیاسی استحکام نہ ہو تو معاشی استحکام کہاں سے آئے گی, اور سیکورٹی استحکام کہاں سے آئے گی؟ آج ملک میں سیکورٹی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, سیاسی بحران بھی ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کا بوگس جیلی دھاندلی زدہ انتخابات. آپ نے اصلی حقیقی قیادت کو اسمبلی سے باہر رکھا ہے, جو مصنوعی قیادت ہے اس کو اسمبلی کے اندر رکھا ہے, اور مرضی کے مطابق اس سے قانون سازیاں آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی نے اس کو دیکھ کر سب سے پہلے پی ٹی آئی کی وفد آئی مولانا صاحب کے پاس. میں خود وہاں تھا اس وقت, اپریشیٹ کیا مولانا صاحب کے موقف کو, عمران خان کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد یہ رابطے تھے آخر جب عمران خان کا پیغام آیا اپنے قیادت کے ذریعے, جو ان کی صف اول کی صف دوم کی قیادت ہے, اسد قیصر وغیرہ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے یہ تحریک چلائیں. تو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کو کچھ تحفظات تھی, جمعیت علماء اسلام کے کچھ خدشات تھے, ان کے حوالے کیے گئے کہ آپ جا کے اپنے لیڈر سے پوچھیں کیونکہ وہ جیل میں, پھر ہم سے بات کریں. تو ابھی تک بال ان کی کورٹ میں, ان کی طرف سے جواب نہیں آیا ہے. جب وہ جواب آئے گی پھر بات آگے بڑھے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی ادھر کیوں, اس لیے یہ وہ نہیں پائے گی وہ اتحاد کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے, اور جیل سے باہر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی ان کی پارٹی کا موقف ہے, جو اسد قیصر بیان کر رہے ہیں یا جو سلمان راجہ اکرم مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی ہے. خود ہم نے ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, خود پارٹی کے اندر مختلف موقف ہوتے ہیں. اصل رکاوٹ یہ ہے کہ اتھارٹی کون ہے.
صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے ووٹ دیا, آپ نے کہا کہ جی ہم نے اس میں سے زہر نکال لیا, لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا زہر وہ جو تھا وہ آپ کو نکلا ہوا نظر آیا, اور آگے جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے وہ عدالتوں کے اندر, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم اگر ہم نہ ووٹ کرتے ٹھیک ہے, پھر بھی یہ 26ویں آئینی ترمیم اس صورت میں پاس ہو جاتی جو مولانا صاحب نے اس کو کالا ناگ کہا. صحیح. تو آپ آئین کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے, سر آپ کے ووٹ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آئینی پارلیمنٹ جو آپ وہ سمجھتے ہیں, ہم تو اس پارلیمنٹ کو جیلی سمجھتے ہیں, 47 فارم کا پارلیمنٹ ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی جو حکومتی پارٹیاں ہیں اس کے مطابق ایک آئینی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک آئین کو آئینی ترمیم کے ذریعے ذبح کرنا چاہتے تھے. صحیح. جمعیت علماء اسلام نے اس کا راستہ روک لیا. اس کالا ناگ, وہ زہر جمعیت علماء اسلام نے نکال دیا. 56 کلاس تھے, 56 میں سے 22 پہ ہم نے محدود کیا, 4-5 اپنے بھی اس میں شامل کر دیے, جس میں دینی مدارس کی, شریعت کوڈ کی, سود کے حوالے سے یہ سارے ہم نے شامل کیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے تو وہ کام کیا جو 73 کے آئین کو بچایا, انسانی حقوق کے حوالے سے جو آرٹیکلز ہیں ان کو محفوظ رکھا جیسے پہلے تھے. میں یعنی کہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک آئینی ترمیم ہے, اس میں خامیاں ہو سکتی ہے, اس میں کمزوریاں ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے اس کالے ناگ کا راستہ روکا, 73 کے آئین کو محفوظ رکھا جس پر ان تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا اس آئین کو. تو یہ تو ہم نے قوم کو بہت بڑے خطرناک صورتحال سے قوم کو بچایا, اور پارلیمنٹ کو بھی بچایا اور آئین کو بھی بچایا. اس پر تو جمعیت علماء اسلام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن کمزوریاں ہو سکتی ہیں. اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو غلط یوز کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں, اس میں نیت کا اثر بھی ہوتا ہے, عمل دخل رہتا ہے. تو جب آپ اسی چیز کو ایک منفی نیت کے ذریعے, منفی ول کے ذریعے آپ استعمال کرتے ہیں, پھر تو جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, عدالت کی میں بھی لڑائی ہے, عدالت اور عدالت کی بھی لڑائی ہے, عدالت اور پارلیمنٹ کی بھی لڑائی ہے, صورتحال یہاں تک پہنچنا. آپ بڑا بے باک بولتے ہیں, آپ کا تجزیہ بڑا بے باک ہوتا ہے. آپ کو کیا اسی وجہ سے آپ ترجمان تھے پارٹی سے, آپ کو ہٹا دیا گیا, کیا یہی وجہ تھی؟ عام جو سیاسی تجزیہ لوگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ حافظ صاحب بڑا کھل کے بولتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ وہ جو ان کا کھل کر بولنا تھا وہ چیزیں ظاہر پارٹی میں مشکل ہو رہی تھی. دیکھیں میری بات سنیے, میں واقعی جیسے آپ فرما رہے ہیں, میں پی ڈی ایم کا ترجمان تھا. پی ڈی ایم میں 10 پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. بعد میں پھر 2 پارٹیاں نکلی. ٹھیک ہے. جب 10 پارٹیاں تھیں اس وقت ترجمان میاں افتخار صاحب تھے, جو ANP کے میرے خیال مرکزی جنرل سیکرٹری ہے یا صوبائی صدر ہے, اور اس وقت وہ پی ڈی ایم کے ترجمان تھے. جب ANP اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے صفوں سے نکل گئی تو پھر پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی مشاورت سے مجھے پی ڈی ایم کا ترجمان بنایا گیا. اور میں آپ کی یقین سے کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں, پی ڈی ایم کے اجلاس میں کچھ پارٹیوں کی لیڈرشپ نے مولانا صاحب کی موجودگی میں کہا کہ آپ صاحب نے پی ڈی ایم کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے, یہ ذمہ داری مثبت طریقے اور مؤثر طریقے سے نبھایا ہے. کسی کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, کم سے کم مجھے تو یاد ہے, مجھے وہ لوگ بھی یاد ہے کس کس نے کہا اور کون کون بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. پی ڈی ایم کا ترجمان رہا جب تک پی ڈی ایم تھی, اور پھر ہمارے پارٹی کا ترجمان تو میں نہیں تھا. البتہ میں جس طرح آج پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں, ریپرزینٹ کرتا ہوں پارٹی کو, اس وقت بھی یہی کرتا تھا. لیکن اب مولانا صاحب کا فیصلہ ہے, مولانا صاحب مجھے بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں, اور مجھے ترجمان ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ مولانا صاحب کا فیصلہ ہے, اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا. حافظ صاحب تھوڑا سا مشکل سوال ہے, میں معذرت کرتا ہوں. اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے, JUIFA ووٹ دے دیتی ہے, جیسے بھی دیتی ہے. پی کا آرڈیننس ہوتا ہے, اس پہ بھی چیزیں اسی طرح نظر آتی ہیں. آپ ان کو 47 کی گورنمنٹ, جعلی گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. اب یہ لوگ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ معذرت کے ساتھ اس ورڈ کے لیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی ہے JUIFA, تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جی سر. کہ جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. آپ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں. نہیں, میں اکثریت کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے, شاید میں غلط ہوں
کہ ہر پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہماری پارٹی میں ہے یا نہیں ہے یہ باہر کے لوگ بتا سکتے ہیں، صحیح، ان کو اندازہ ہے، میں خود نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہیں ہے اتنا گہرا تعلق کہ اس کے علامات اور نشانات کو میں دیکھوں اور میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے اور ہمارے پارٹی میں گھسیڑ چکا ہے، جی وہ کیا گھس بیٹھیا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، گھس بیٹھا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی اصولی طور پر۔ آپ دیکھیں جنرل ایوب کے خلاف جب ڈیک بنا ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، 8 پارٹیوں پر مشتمل یہ ایک اتحاد تھی، اس میں جمعیت علماء اسلام تھی۔ جنرل یحییٰ کے زمانے میں جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف PNA بنی اور اس کی قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کرتے، تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت تھی، جمہوریت کے لیے تھی۔ وقت بدلتا ہے نا سر، ابھی جب مشرف آیا، جی مشرف کی مخالفت سب سے پہلے مشرف نے انٹروڈیوس کیا 2000 کا جو بلدیاتی الیکشن ہے، واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام تھی، انہوں نے مشرف کے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت بلدیاتی الیکشن سے بائیکاٹ کیا، اور جو پارٹیاں الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی رہی وہ اس کا حصہ بنے، بلکہ انہوں نے مشرف کو ریفرنڈم میں ووٹ بھی ڈالا۔ میں نام نہیں لیتا ہوں پارٹیوں کا جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑے چمپین بنے ہوئے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے جنرل ضیاء کی بھی مخالفت کی، یحییٰ کی بھی مخالفت کی، ایوب کی بھی مخالفت کی، جنرل مشرف کی بھی مخالفت کی۔ جب جنرل باجوہ صاحب نے 25/18 کا الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو لا کے مسلط کیا، اس کی بھی جمعیت علماء اسلام نے مخالفت کی، اور آج بھی جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہے اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی رول کی مخالفت کر رہی ہے کہ سیاست میں وہ مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ جو تقدس ہے فوجی ادارے کی، جس کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس مداخلت کی وجہ سے اس کی ساکھ کو ٹھیس پہنچتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور اس کی عزت اور وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئین کے مطابق، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پیشہ روانہ حلف کے مطابق ذمہ داری ادا کرے، پارلیمنٹ اپنا ذمہ داری ادا کرے، ایگزیکٹو اپنا ذمہ داری ادا کرے، جوڈیشری اپنا ذمہ داری ادا کرے، لیکن اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوڈیشری کی کیا ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، اور دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگ اڑائی کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کام عدلیہ کر رہا ہے اور عدلیہ کا کام الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ کوئی اور ادارہ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ملک میں جو تزلزل ہے، جو انتشار ہے، جو افراتفری ہے، جو عدم استحکام ہے ہر حوالے سے، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کیونکہ KPK بھی اس معدنیات کے معاملے میں ظاہر آپ بھی جانتے ہیں کہ ایکٹیو ہے اس میں، تو اگر وہ اس بل کو مسترد کر دیتے ہیں، اگر ان کی بات نہیں بن پاتی، کیونکہ خان صاحب نے اڈیالہ سے آج یہ کہا ہے کہ جی جب تک مجھے علی امین آ کے ملے گا نہیں، اس کے بل کے حوالے سے ہم فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے بعد اگر کا لفظ استعمال کرو اور وہ کوئی کسی پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیا JUI فے اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے میری بات سنیے، یہ سوال میں آپ سے اس طریقے سے کروں گا کہ کیا میں پروٹیسٹ پر ہوں، کیوں ہمارے ساتھ دیں گے؟ میں تو آلریڈی پروٹیسٹ پر ہوں، میں تو آلریڈی احتجاج پر ہوں، میں نے تو آلریڈی بل کو مسترد کیا ہے۔ لوگ اکتوبر کی انتظار کرتے ہیں، جی میں نے تو آج ہی مسترد کیا ہے۔ صحیح، اکتوبر کی انتظار تو ہم نہیں کرتے ہیں، میں تو پروٹیسٹ پر ہوں، میں تو احتجاج پر ہوں، میں تو میدان میں ہوں، کوئی ہمارے ساتھ دیں گے؟ یہ خواہ مخواہ کیوں کہ کیا اگر فلان پارٹی نے پروٹیسٹ کیا آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ وہ تو اکتوبر کا انتظار کر رہا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ علی امین کا انتظار کر رہا ہے۔ میں تو بھائی نہ علی امین کا انتظار کر رہا ہوں، نہ اکتوبر کے مہینے کا انتظار کر رہا ہوں، میں تو آلریڈی کھڑا ہوں، احتجاج پر ہوں، پروٹیسٹ پر ہوں۔ کون میرا ساتھ دیں گے؟ آئیے، جمہوریت کی بات ہے، 18ویں ترمیم کی تحفظ کی بات ہے، اس کی چوکیداری کی بات ہے، آئین کی بات ہے، جمہوریت کی بات ہے۔ آئیے جمعیت کے ساتھ کندھا ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھیں گے۔ پھر آگے ووٹ عوام نے کس پارٹی کو دی، اسی پارٹی کو مبارک ہو۔ مینگل صاحب جو ہیں وہ احتجاج پہ ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ شاید ابھی تک گرفتار ہیں، تو آپ دہشت گردی کا بول بالا ہے پاکستان میں، کیا معاملات دیکھ رہے ہیں؟ یہ معاملات کیسے ٹھیک دیکھیں بیانیہ ریاست اور حکومت کا کیا ہے، پہلے اس پر ہم بات کریں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو آئین، قانون، جمہوری راستے اور پارلیمان کے راستے سے بات کریں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی، جمعیت علماء اسلام آئین، پارلیمان، جمہوریت، ووٹ کے ذریعے پارلیمان میں جاتے ہیں،
لیکن راستے میں 47 فارم رکاوٹ بن جاتا ہے جی تو آپ مجھے تو نہیں چھوڑ رہے. یعنی میں آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ، ووٹ کے راستے آ رہا ہوں پارلیمنٹ میں، لیکن میں 45 فارم کے مطابق جیت چکا ہوں. آپ نے راستے میں 47 کو کڑا کر کے وہ اسمبلی میں 45 والا باہر ہے. جی تو آپ تو جو پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں آئین کے راستے سے، جمہور کی ووٹ کے راستے سے، اس کو بھی راستہ نہیں دے رہے. جی اب جو سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہیں، زندہ آباد اور مرد آباد کی سیاست کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں. میرا بیٹا 12 سال سے لاپتہ ہے، میرا بھائی 4 سال سے لاپتہ ہے، میرا شوہر، میرا میاں لاپتہ ہے، میرا فلان، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، یا تو لاش دے یا عدالت کے حوالے کرے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. جی اچھا، وہ لوگ جو روڈوں پر بیٹھے، جیسے آپ نے مارنگ بلوچ کا نام لیا، سمی بلوچ کا نام لیا، وہ تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا، وہ آئین نہیں مانتے ہیں. کیسے نہیں مانتے ہیں؟ وہ تو کمیشن جس کی جاوید اقبال سربراہی کر رہے تھے، چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کے پاس بھی گئے ہیں لوگ. سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، انتظامیہ کے پاس بھی گئے اور پارلیمنٹ کے پاس بھی گئے، احتجاج بھی کیا. اس کی آواز بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سردار اختر جان مینگل آ رہا ہے، لکھ پاس کے پاس ان کا دھرنا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اور خواتین کو رہا کیا جائے، مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے. اب اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ رہا کیا جائے. کل آر پارٹیز کانفرنس ہوئی سردار اختر جان مینگل کی. اس اعلامیے کا ابتدائیہ یہ ہے کہ مارنگ بلوچ اور باقی جتنی بھی گرفتار خواتین اور لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو رہا کیا جائے. سردار اختر مینگل کا اور کون سا مطالبہ؟ فی الحال تو یہی مطالبہ ہے. نواب اکبر خان بگٹی کا بھی ایک خاتون کے مسئلے پر تنازع کڑا ہوا ہے، لیکن آپ انانیت، ضد اور خود پسندی میں آ کر اس نواب اکبر خان بگٹی کو، جو جمہوریت پر بھی یقین رکھتے تھے، پارلیمنٹ پر بھی یقین رکھتے تھے، آئین پر بھی یقین رکھتے تھے، پرو پاکستان بھی تھے، ان کے 4 اسمبلی اراکین، جمعہ بگٹی، فلانا سلیم کوسو میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے تھے. وہ پارلیمنٹ کو بھی مان رہے تھے، جمہوریت کو بھی مان رہے تھے، آئین کو بھی مان رہے تھے. تو پھر نواب بگٹی کو کیوں مارا؟ یعنی جو آئین مان رہے تھے، جو پارلیمنٹ مان رہے تھے، جنہوں نے جھنڈے کو بھی نہیں جلایا، اسکول کو بھی نہیں جلایا، اس کے گھر پر آپ نے بمباری کی، اس کو مار دیا آپ نے. صرف کیا تھا اس کا؟ اس نے کہا کہ اس خاتون کی بے عزتی فلان آفیسر نے کی ہے، یا تو خود گرفتار کر لے، شورٹی دے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے اور سزا دے، یا ہمارے قبائلی روایت کے مطابق ہمارے حوالے کرے. کیا یہ کی غلط بات ہے؟ چلو آپ ان کے حوالے نہ کریں کیونکہ یہ ریاست کے اندر ریاست کی بات ہے، تو پھر آپ خود گرفتار کر لیں، خود ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو عبرتناک سزا دے کہ کل کوئی کسی کی چارجواری کو اور تقدس کو پامال کر کے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو پر حملہ آور نہ ہو. ان کی اخلاق تار کرتے ہیں، ان کی جسم سے وہ کھیلتے ہیں، اس کا راستہ بند ہو جائے. تو نواب اکبر بگٹی 2006 میں یہ حادثہ ہوا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اگر آپ خدا نہ کرے سردار اختر مینگل کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ ہوا، آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا، بلوچستان میں اور انتشار میں اضافہ ہوگا، تصادم اور ٹکراؤ میں اضافہ ہوگا، بلوچستان میں اور شورش پیدا ہو جائے گی. جب شورش پیدا ہوگی تو آپ کے ارد گرد چاروں اطراف پوری دنیا میں جو دشمن بیٹھے ہیں ان کو اندر آنے کی راستہ آپ خود دیں گے. تو لہٰذا آسان کام یہ ہے کہ آپ مارنگ کو اور مارنگ بلوچ کی ساتھیوں کو ان کو رہا کیا جائے. سردار اختر مینگل کی دھرنا خود بخود ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم سردار اختر مینگل کی وہ مطالبات، جو صرف یہ ایک مطالبہ کہ مارنگ کو رہا کرو، ان کی ساتھی خواتین کو رہا کرو، اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، لاسٹ 2 سوال ہے میرے آپ سے، کہ بلوچستان پنجابیوں کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اس پہ سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کی طرف سے جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کنڈیم بھی نہیں کیا جاتا ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے یا دیگر جب وہاں کی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، کنڈیمنیشن وہاں سے نہیں آتی کہ مانا جائے کہ ظلم ہوا ہے. دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں. جی سر. جو بھی ظلم سے مرتا ہے، میری بات سنیے، جو ظلم سے مرتا ہے وہ سرمچار کی طرف سے ہو جی اور ریاست کی بندوق کی طرف سے ہو، جو ظلم سے مرتا ہے جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اب کون مذمت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ جی.
تو اس دیکھیے بات سنیں، اس ملک میں جن لوگوں نے آئین بنایا جی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیا قائد اعظم نے اس ملک بنانے میں کردار ادا نہیں کیا؟ جی ادا کیا. جی تو فاطمہ کو کیا کہا گیا؟ فاطمہ جناح کو ایجنٹ اور غدار کہا یا نہیں کہا؟ جی کس نے کہا؟ اس ملک میں مفتی محمود نے آئین بنایا، ولی خان نے آئین بنایا، بزنجو غوث بخش بزنجو نے آئین بنایا، فلان سمت خان نے بنایا. ان سب کو غدار مختلف اوقات میں کہا گیا یا نہیں کہا؟ کیا ڈاکٹر قدیر نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا نہیں بنایا؟ بنایا. وہ تو بھی غدار ڈکلیئر ہوا. تو جس نے اس ملک کے ساتھ اچھائی کی ہے اسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا. پہلے تو وہ حساب کتاب دے. آپ مارنگ بلوچ کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ نواب اکبر خان بگٹی کا مثال دیا نا، وہ بھی ایک خاتون کا مسئلہ تھا، کیونکہ بلوچ اور پشتون کے لیے پٹھان کے لیے خاتون اس کی ناموس بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کی زندگی بھی ہے، اس کی موت بھی ہے. اور پھر جب ایک نواب بات کرے، پھر ایک سردار بات کرے، پھر ایک لیڈر بات کرے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اتنا خراب نہ کیا جائے. یہ آسان مسئلہ ہے. ہم دس بستہ گزارش کرتے ہیں جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہے، مارنگ بلوچ کو، ان کی ساتھیوں کو رہا کیا جائے. سردار اختر جان مینگر کی درنا خود بخود ختم ہو جائے گی. لاسٹ کویشچن ہے میرا آپ سے. اعظم سواتی صاحب ایک کردار ادا کرنا شروع ہوئے خان صاحب کے لیے. خان صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا 2025 میں ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ امریکن ڈیلیگیشن سے بھی مل رہے ہیں. تو اعظم سواتی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ان کا یہ جو موقف ہے اسے پارٹی کے ساتھ، مطلب پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے اس موقع پہ. تو پھر کیسے رہائی ہوگی؟ میری بات سنیں، اعظم سواتی کا موقف پارٹی کا ہے یا نہیں ہے؟ اعظم سواتی کہتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا موقف ہے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں کہا ہے کہ جاؤ آپ کسی سے ملو. اب کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے یہ تو بتا دیں. یہ دونوں اعظم اور سلمان اکرم اور خان اکرم راجہ یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون صحیح بول رہا ہے، کون درست بول رہا ہے، کون خان صاحب کی ترجمانی صحیح کر رہا ہے، کون صحیح نہیں کر رہا ہے، کیا بات عمران خان نے کی کیا نہیں کی. اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے سوال کا دوسرا حصہ تھا، وہ کیا تھا آپ کا دوسرا؟ یہ مطلب اسی موقف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کے ساتھ نہیں ہے. خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی کہ نہیں؟ خان کی رہائی کی بات آپ نے کی. دیکھیے پاکستان اس سلسلے میں آپ نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا. ایک زمانہ نواز شریف ہیجیک کرتا ہے نہیں تھا ہاں پھر کہاں گیا؟ 8 سال سعودیہ، پھر آیا انتخابات ہوا یا نہیں ہوا؟ اکثریت ملی یا نہیں ملی؟ بے نظیر کہاں تھی؟ سیکورٹی رسک تھی. نواز شریف بھی سیکورٹی رسک تھی. دونوں آیا، دونوں نے حکومت کی یا نہیں کی؟ 2-3 بار حکومت کی. آج بھی پی ملنگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے. اور دوبارہ پھر نواز شریف کے ساتھ 2017 میں کیا ہوا؟ ہوا نا. اب کیا شہباز شریف حکومت میں ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ ممکن ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے خیال میں یہ تھا کہ یہ ممکن ہو جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں تھا نا. کیا سر ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ناممکن ہے کہ عمران خان رہا نہیں ہو جائیں گے؟ میرا دانست یہ ہے کہ پاکستان کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان رہا ہوں گے. کب تک ہوں گے سر سیاسی اپنی دانست کے تحت؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر بھی ہوگی آپ کے پاس، خبر دے دیں کہ کب تک رہا ہو رہے ہیں. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے بعد کھیل شروع کیا ہے نہیں کیا؟ تو یہ کھیل بھی شروع ہو جائے گی. کچھ انتظار کریں. وہی کھیل کب تک سر؟ جو باجوہ صاحب نے جو کھیل عمران خان کے ساتھ کیا وہی کھیل شروع ہو جائے گی اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی. میں نے آپ کو کہا جب نواز شریف ہیجیک کرتا اور 8 سال کے لیے ملک سے باہر، 2017 میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر آیا 2 بار 3 بار ان کی حکومت آئی، وہ وزیر اعظم بنے. آج ان کا بھائی وزیر اعظم ہے. اور بے نظیر سیکورٹی رسک تھی، ان کی پارٹی 3 بار اقتدار میں آئی، 2 بار. تو آپ اندازہ لگائے کیا عمران خان تو بھی اسی پاکستان کا باشندہ ہے، پاکستان کی سیاست سے ان کا تعلق ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جنرل راحیل شریف تھا، یا جنرل کیانی تھے، یا جنرل باجوہ تھے. اس بار جنرل منیر صاحب ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان رہا بھی ہو سکتے ہیں، ایک بار پھر حکومت میں بھی آ سکتے ہیں. امریکن ڈیلیگیشن سے جو ملا جا رہا ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے
جمعیت علماء اسلام کی بات میں کروں، جمعیت علماء اسلام کی سیاست امریکہ اور اس کی ارد گرد نہیں گھوم رہی ہے. نہ ہم واشنگٹن کی سیاست کرتے ہیں، نہ امریکہ کی سیاست کرتے ہیں، نہ برلن اور لندن کی سیاست کرتے ہیں. ہم پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ جئیں گے بھی اور مریں گے بھی. یہ کسی اور کی سیاست ہے کہ بڑے پینٹاگن، بگ پینٹاگن کی طرف دیکھتے ہیں یا منی پینٹاگن کی طرف دیکھتے ہیں. ہم عوام کی طرف دیکھتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے کوئی جملہ سر، جو کچھ ظلم ہو رہا ہے دیکھیے فلسطین کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے. صحیح. ہم دو ریاست کے قائل نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل و فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دو ریاستی حل نہیں. اسرائیل قابض ہے، اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل قاتل ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل جارح ہے، اسرائیل انسانیت کی شکل میں ایک درندہ، ایک وحشی ہے. انہوں نے فلسطین اور غزہ میں وہ کچھ کر رہا ہے، انسانی نسل کشی وہ کچھ کر رہا ہے کہ انسان کا کلیجہ پٹ جاتا ہے. اور آج بھی میں سن رہا تھا ایک امریکن کو کسی نے ویڈیو بھجوایا، اس نے کہا کہ اسرائیل ہمارے اتحادی ہے، اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور گڈ بائی غزہ اور فلسطین. کیا مطلب اس کا؟ یہ نسل کشی نہیں ہے، یہ مسلمان دشمنی نہیں ہے، یہ قبلہ اول کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اور پوری دنیا خاموش ہے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آپ کے تقریباً 60 ممالک مسلمان ہیں اور تقریباً 67 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، اور سالانہ 76 ارب ڈالر اس کا دفاعی بجٹ ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے. آج پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو اس فوج کس کا تھے؟ OIC کا کیا کام کیا ہے؟ عرب لیگ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اقوام متحدہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ سیکورٹی کونسل میں، سلامتی کونسل میں بحثیت مبصر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ امت مسلمہ کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے. انسانی حقوق کے عالمی ادارے کہاں ہیں؟ افغانستان کی خواتین کی بات تو وہ کرتے ہیں ایجوکیشن کی، خواتین ایجوکیشن کی، لیکن غزہ میں جو 60,000 لوگ لقمۂ اجل بنے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھ رہی ہے پوری دنیا میں؟ نہیں اٹھ رہی ہے. لیکن ہمارے اور آپ کی بس میں کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام یہی کر سکتی ہے کہ وہ لاہور میں بھی 27 اپریل کو احتجاج کریں گے. کل پرسوں انہوں نے کراچی میں کی. ہمارا یہی سیاسی جدوجہد ہے. روڈ اور سڑک پر ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں پیسوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، فنڈ کے ذریعے. لیکن دنیا کی امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کفن بھیجنا یا قبریں کھودنا؟ یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں. اور جو انسانی حقوق کے علم بردار ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تنظیمیں، وہ عالمی انصاف کے چوکیدار کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ امریکہ جو انسانی حقوق کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داری؟ وہ تو اس قتل و غارت گری میں شریک ہے، اس ظلم اور بربریت میں شریک ہے. جمعیت علماء اسلام اسرائیل کو بھی مرد آباد کہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام امریکہ کو بھی مرد آباد کہتے ہیں. جو اسرائیل کو اس ظلم اور بربریت میں سپورٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کی چار دیواروں میں مسلمان کی شکل میں یا پوری دنیا میں ہو، جس بھی نام سے ہو، سب کو ہم مرد آباد کہتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.